الحمد للہ رب العالمین۔ مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ مبارک پر لوگ شور و غل کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ ویسے بھی بات کریں تو اتنی اونچی نہ ہو کہ حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اگر ہم 2-3 مہینے کی ادھار پر کسی کو دیں اور اس سے زیادہ پیسے لیں، نقد کے جو ہے مثلا 1000 ہے، ادھار پہ 15، بہتر ہے کہ نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی سود کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں، مجھے بہت برے برے خواب آتے ہیں، بس کسی کو بتایا نہ کریں اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک بھی دیں اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبیلہ فاطمہ کی طبیعت خراب، اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے مال کھانی۔ باقی جو بدعات ہیں، منکرات ہیں، احوا ہیں، احداث ہیں، وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ محرم کے اندر نیا لباس نہیں پہنتے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے، کہ جی یہ تو محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چارپائیاں بھی الٹی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیاہ کپڑے پہننے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر سیاہ کپڑے پہنے جائیں۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمرہ اگر چادر سلی ہوئی ہو تو احرام ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا۔ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، کہ قمیض نہ ہو، شلوار نہ ہو، پاجامہ نہ ہو، واسکوٹ اور کوٹ، یہ جو چادر میں سلائی ہے وہ نہیں، کوئی عرض نہیں ہے اس کا۔